اسامہ امجد ہیں شاہدرہ سے، اور شاہدرہ ظاہر لاہور میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں گا، مگر سوال صرف اتنا ہے کہ کیا فرانسیسی سفیر کو پاکستان بدر کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے کا منظور ہے۔ دیکھیں بھائی، دو مثالیں پہلے میں آپ کو دیتا ہوں۔ طائف کے سفر میں جب اوباشیوں بدبختوں نے حضور پہ پتھر پھینکے، لہو لہان ہو گئے، تو فرشتوں نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کے ان کو پیس دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کل ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے اللہ کو ایک ماننے مسلمان نکل اور پھر وہی ٹھیک۔ دوسری بات، کوئی تقریباً سال ایک ہوا ہوگا، سال سے بھی شاید کم ہی ہو یا ایک دو مہینے اوپر ہوں گے، مجھے یورپ کا کوئی چھوٹا سا ملک ہے، اس کے بارے میں پاکستان کے تمام اخبارات، جو اخبار پڑھتے ہیں ان کو یاد آ جائے گی خبر۔ دو بندے دیکھو پارلیمنٹیرینز، اور دو نہیں، کافی بکواس کرتے تھے، بلکہ شاید میں ہی بکواس کر گیا ہوں۔ دونوں ہذیان بولتے تھے اسلام کے بارے میں، ہمارے پراپرٹ کے بارے میں، اس طرح۔ اچھا، اس کے بعد ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یار اسلام کے خلاف کتاب لکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اچھا، گورے کی ایک عادت تو ہے کہ وہ اٹھا کے شروع ہو بھی جائیں تو عقل آ جاتی ہے ان کو کہ نہیں ذرا کام کیا جائے سیریس۔ انہوں نے کہا جی پہلے تو ان کی کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں ڈٹ گئے اور انہوں نے قرآن پاک کا ظاہر ہے ترجمہ، ایک ترجمہ دوسرا تیسرا پڑھا، دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ جو لوگ پارلیمنٹ میں زہر اگلتے تھے وہ دونوں سر پکڑ کے بیٹھ کر ہو گئے، کب کتاب تو کمال کی۔ دونوں کو اب ظاہر ہے اتنی دیر وہ یہ گند گھولتے رہ گئے۔ انہوں نے پھر ایک اور بات سوچی، انہوں نے کہا جی اب ان کے پروفٹ کی زندگی کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں، وہاں سے مٹیریل ملے گا۔ کتابیں لے رہے ہیں، حضور کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پاک تو پہلے ہی پڑھتے تھے، دونوں مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے پریس میں خبریں چھپی، مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا۔ سو اپروچ یہ ہے۔ اگلی بات، اس طرح کے میں تو انہیں برا بھی سچی بات نہیں کرتا، کم بخت جس کے بخت ہارے ہوئے ہوں وہی کرو، میں تو گالی بھی نہیں دیتا ہے۔ خدا جانے ان میں سے ایسے کتنے ہوں گے۔ اچھا، کل یہ کام کسی اور ملک میں کچھ جانور کر رہے ہوں، پھر کسی اور ملک میں، اس کا مطلب ہے کہ سال 6 مہینے میں یا 10 سال میں یا 20 سال میں ہم پوری دنیا سے کٹ جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ وائبل ہے؟ دین بتاتا ہے تفکر اور تدبر، غور و فکر۔ یاد ہے آپ کو صلح حدیبیہ بہت سے صحابہ جو ہے وہ بھی ہرٹ ہو گئے تھے، آپ نے کہا نہیں، یہ فتح مبین ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہی، چھپی ہوئی فتح ہے۔ یہ تو ہے ایک دانائی کی بات۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، آپ کسی کی زبان نہیں روک سکتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ایک مسلمان کے طور پہ ہی نہیں، ایک انسان کے طور پہ۔ اب میں آپ کو کیسے یہ بات بتاؤں کہ اگر میں کسی اور گھرانے میں پیدا ہوا، نان مسلم، میں اکثر کہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں اپنا مذہب چھوڑتے ہیں، جو جس میں پیدا ہوتا ہے اسی میں ہی مرتا ہے۔ وہ 10-20 لاکھ میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہوں، ادروائز لوگ جس مذہب میں جنم لیتے ہیں بچپن سے ان کی گھٹی میں ہوتا ہے، اسی میں مرا جاتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کہ میں اگر کسی اور مذہب میں پیدا ہوا ہوتا اور میں حضور کی سیرت کے بارے میں پڑھ لیتا، 2-3 کتابیں پڑھ لیتا، مجھے نہیں پتا میں مذہب تبدیل کرتا یا نہ کرتا، لیکن میں زندگی میں محبت صرف انہی سے کرتا۔
اچھا یہ جن پارلیمنٹیرینز کی میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ ہوتا تھا مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کے، یہ لیول ہے. تو میں نے کہا نا کہ اگر میں کسی وہ مطلب کسی اس میں اور میں کسی میں پیدا ہو جاتا اور مجھے 2 4 10 کتابیں میں پڑھ لیتا ہوں حضور کے بارے میں، مجھے پھر دنیا میں اور اچھا کوئی نہ لگتا. یہ پکی بات. دوسرا اس طرح کرنا یہ ہماری پہلی ذمہ داری جو ہے. اب تو دنیا بہت آسان ہو گئی، ریچ بہت بڑھ گئی ہے، رینج بہت بڑھ گئی ہے، کروڑوں لوگوں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا. کتابیں تو چھوڑو یار، خوبصورت لیکچرز آرگنائز کرو، اس میں سوال جواب کے سیشنز ہوں، جن کو پتہ ہی نہیں. کیا ہم لوگ ہیں چیزوں کو سوچ سمجھ کے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے ریئیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ خود؟ نہیں. اچھا ان تک پہلے تو یہ میسج تو پوری طرح پہنچا ہے. اب اس سے اگلی بات، اگلا مرحلہ، یہ پابندیاں شابندیاں نہیں ہوتی. حضور نے بھی غلامی پہ پابندی نہیں لگائی تھی، اس کی روح ہی تبدیل کر دی. سارا کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا، اسلام کا مکمل غلبہ تھا. آپ ایک اشارہ کرتے غلام بند، غلامی ختم ہو جاتی. خطرناک کام تھا وہ، چونکہ وہ غلام جس کے پاس نہ کوئی سرمایہ، نہ کوئی زمین، نہ کوئی باغ، نہ کوئی باغیچہ، نہ کوئی کھیتی، ٹف وہ بہت ہے، تگڑا بہت ہے، چونکہ پوری زندگی غلامی کی. وہ سوائے اس کے کہ وہ رافزنیاں کرتے، ڈکیتیاں ڈالتے، جرائم کی طرف چلے جاتے، اور کیا ہوتا. حضور نے کیا کیا؟ پابندی نہیں لگائی غلامی. کیا سبحان اللہ، کہاں جیسا کھاتے ہو وہ ویسا کھلاؤ ان کو، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ ان کو، ان کی عزت نفس کا اور آرام کا بھی خیال رکھو. اب مجھے بتاؤ یہ ان شرائط پہ مجھے کسی کی بھی غلامی قبول ہے؟ یہ بات اور ہو گئی. اب اگلی بات یہ پابندیاں نہیں، مکالمہ، ڈائلاگ. حضور نے جو پابندیاں لگانے والے کام تھے ان پہ پابندیاں لگائیں، جن پہ پابندیاں لگانا باؤنس بیک کر سکتا تھا، فرسٹریشن کو جنم دے سکتا تھا اور طرح کے ریئیکشنز پیدا کر سکتا تھا، ان پہ نہیں. غلامی سے بدتر کی. حضور چاہیں گے کوئی غلام ہو، غلامی قائم رکھتے ہوئے غلامی ختم کر دی. یہ کمال ہوتا ہے. اسٹیٹ کرافٹ اسے کہتے ہیں، وزڈم، دانائی، قیادت، لیڈرشپ اس کو کہتے ہیں.